جی بسم اللہ جی. السلام علیکم. میں رائل انٹرنیشنل پامس اسٹرالوجر اور ایڈوکیٹ ٹو دی پوائنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں. روزانہ کی بنیاد پہ جیسے میں نے کل کے ویلاگ پہ پیشن گوئیاں کیں، کرنٹ جو سوالات تھے جو دنیا میں، جو ہمارے ملک کے پاکستان میں اس وقت جو کرنٹ سیاست چل رہی ہے اور اس پہ تبصرے آپ دیکھتے ہیں مختلف لوگوں کے، تو ان تبصروں کو بھی میں سن لیتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں پیشن گوئی کرتا ہوں جفر سے. اور وہ جب میں پیشن گوئی کر رہا ہوتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے مکمل بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے جو آج میں بتاتا چلوں کہ وہ سوالات کیا ہیں جن پہ میں نے آج اپنی پیشن گوئیاں کروں گا. پہلے تو یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں، کیا وہ مزید کیسوں میں الجھیں گے؟ کیا ان کی بریت کے نشان نظر آ رہے ہیں؟ کیا وہ کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی جو ہے کالعدم ہوگی یا عمران خان صاحب مائنس ہوں گے؟ ایک تو یہ بات بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں. دوسری بات کہ چودھری پرویز الہی صاحب ابھی تک وہ اندر ہی ہیں اور وہ نہیں نکلے، تو ان کا کیا ہونے جا رہا ہے، ان کا فیوچر کیا ہے. تیسرا سوال جو ہے بڑا اہم کہ جناب اگر ہم شوکت خانم کو دیکھیں، اس پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں لوگ کہ جی یہ کوئی اس پہ پیسے کھاتے ہیں یا اس پہ کرپشن ہے، اس طرح کی کوئی باتیں مفہوم. اس پہ بھی میں بتاؤں گا کہ شوکت خانم کا کیا ہوگا. اچھا، اس کے بعد مردم شماری کے حوالے سے بات آج کل چل رہی ہے سینسس کے، کہیں مردم شماری کا ڈھونگ رچا کے کہیں الیکشن ملتوی تو نہیں ہونے جا رہے، کوئی ایسی بات. اس پہ بھی میں مکمل بات کروں گا. اس کے بعد جو ہے کہ کیئر ٹیکر جو ہے گورنمنٹ بنے گی تو اس کے وزیر اعظم کون ہو سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آنریبل جسٹس صاحب قاضی عیسیٰ فائز صاحب آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے سوالات لوگ بڑے پوچھ رہے ہیں، اور وہ نیب کے قوانین ترامیم یہ والی ساری باتیں، اس پہ بھی میں بتاؤں گا. اور اس کے بعد پھر میں ایک اچھی بات کروں گا جو اپنے لیے بھی میں ہوتی ہے، میری ذات کے لیے بھی، آپ لوگوں کے لیے بھی. اور آپ کے سوالات میں آخر میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو وہ لکھ دیا کریں، اپنا نام، امی کا نام، اپنی تاریخ پیدائش، اور میں اس کا اگلے پروگرام میں اس کا جواب دے دیا کروں گا. تو جی جناب، ہم سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی عمران خان صاحب سے کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر جو آئندہ آنے والا مہینہ ہے، کیا وہ تنگی کا ہے، مشکلات کا ہے، کیا وہ اریسٹ ہوں گے؟ تو پہلے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ابھی یہ مہینہ اور اگلا مہینہ بھی کوئی ایسی بات مجھے دکھائی نہیں دے رہی. بلکہ ایک بات میں اور کہہ دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک فائدے کی بات یہ ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں 30 اکتوبر کے بعد جو ہے وہ راہو اور کیتو جو ہے وہ نکل جائے گا، اور خان کے لیے اس میں بہتری نظر آتی ہے. اچھا، دوسرا اسی چیز کے ساتھ میں جوڑ لیتا ہوں شوکت خانم کو. اب شوکت خانم جو ہاسپٹل ہے، اگر آپ دیکھیں تو پہلے تو اللہ پاک جناب عمران خان صاحب کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ساروں کی والدہ ماں والدین کو جو دنیا میں نہیں رہے، اللہ پاک ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے. شوکت خانم ایک ایسا نام ہے، شین اور خے، یہ 1/11 کے کھانے کا مالک ہے. اچھا، اب جیسے میں ایک شاہ رخ خان کی بات کرتا ہوں، شین خے، میں اپنا نام لیتا ہوں شہزاد خان. اچھا، یہ 1/11 کے کھانے کے مالک ہیں پاور. اب عمران خان صاحب 1/10 بھی ہیں، 1/12 بھی ہیں. اب غور کریں تو خان صاحب کی جو بچوں کی والدہ ہیں قاسم خان کی، ان کا نام محترمہ جمائمہ گولڈ سمتھ. اچھا، ان کے نام میں بھی 1/12 ہے. اور میں نے ایک اشارہ بھی دیا تھا کہ اگر محترمہ جمائمہ گولڈ سمتھ اگر انگلستان میں، یعنی کہ انگلینڈ میں بھی اگر الیکشن لڑ لیں تو وہ وزیر اعظم برطانیہ ہو سکتے ہیں. اتنی بڑی میں پیشن گوئی کی ہے کہ ان کے نام میں بڑی پاور ہے. ادھر شوکت خانم ایک ایسا نام ہے کہ جو نہ ختم ہونے والا نام. اب جتنی لوگ پراپر گنڈا کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ میری والدہ کو آج سے 30 سال پہلے کینسر ہوا تھا. تو اس وقت کے جو حکمران تھے وہ میرے ساتھ، میں ان کی کسی ایک محفل میں کھڑا تھا، ان کو میں نے بتایا میری والدہ کا ایسا معاملہ ہے، کینسر کو علاج نہیں، لیکن کچھ نہیں کیا.
میں اپنی والدہ کو لے کے کینسر ہاسپٹل گیا اور الحمدللہ ایک پینی نہیں لگا، اور میری والدہ آج بھی صحت یاب ہیں الحمدللہ۔ تو میں تو یہ کہوں گا، ایک تو ٹھیک ہے میں اپنے جذبے کے ساتھ کہہ رہا ہوں جی کہ یہ رہے گا شوکت خانم، لیکن جذبے کے علاوہ جو بات ریئلٹی ہے، میں نے کہا کہ میں ہمیشہ بات حق کی کرتا ہوں اور اپنے علم میں بد دیانتی نہیں کرتا۔ جو جفر کہتا ہے مجھے کہ ایک شوکت خانم نہیں بے شمار شوکت خانم اس ملک پاکستان میں بنیں گے اور رہتی دنیا تک وہ قائم رہیں گے، تو یہ بات میں پیشن گوئی میں کر رہا ہوں جفر کے مطابق۔ اچھا، اس کے بعد بہت بڑا سوال، آج کل بہت باتیں ہو رہی ہیں جناب کہ یہ الیکشنز جو ہیں، بڑا ٹی وی پہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ جناب یہ اکتوبر میں ہوں گے یا سپٹمبر میں کبھی ہوں گے بھی یا نہیں، یہ مردم شماری والی بات آ گئی۔ دیکھیں اس میں بڑی سی باتیں میں کرتا ہوں، میں پیشن گوئیاں کر رہا ہوں الیکشن کے حوالے سے بڑے 2-3 مہینے سے کہ یہ جو الیکشن ہے یہ نومبر میں ہوگا، اور جو میری پیشن گوئی مکمل ہونے جا رہی ہے، ایک تو آصف علی زرداری صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی دوسرے ہفتے میں آپ شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا کہ جی آپ اسمبلیاں توڑ دیں۔ میں نے کہا تھا کہ اسمبلیاں ٹوٹیں گی، مدت پوری نہیں ہوں گی، یہ میں نے کہا تھا، اور دیکھنا یہ ٹوٹیں گی کیونکہ 90 دن کے بعد الیکشن ہے۔ اچھا، دوسری بات، آج میرے خیال شہباز شریف صاحب نے بھی کوئی ایسی بات کر دی۔ اچھا، اب ایک بات اور ہے، مردم شماری کی بات ہے جی۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے دور میں ایک بات کی تھی کہ جی نئی مردم شماری ہونی چاہیے، نہیں تو الیکشن نہیں ہونی چاہیے، یہ بات ان کا ایک بیانیہ رہا ہے، اور خیر مردم شماری بھی ہوگی۔ اب ایک طرف بات آ گئی جی نئے مردم شماری میں الیکشن کرانے یا پرانی میں کرانے، لوجیکل تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ نئے میں ہوں گے، اور میرا اب جو میں جفر سے پیشن گوئی کرنے لگا ہوں کہ سونیا مردم شماری دے ہتھوں بھی الیکشن نہیں ہو رکنے، الیکشن تے نومبر نو ہو کے رہیں گے، یہ بات میں کانفیڈنس کے علاوہ جفر سے بھی اور اسٹرالوجی سے بھی یہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بات آ رہی جی، ان کے وزیر اعظم صاحب کو، تو میں بڑا اس پہ دیکھا، محسوس سوچا بھی، اور ابھی مارکیٹ میں نام بھی نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اور جفر سے بھی کہتا ہوں گمنام وزیر اعظم ہوں گے، اور چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہوں۔ اب اگر ہم وزیر اعلیٰ جو تھے ہیں، بلکہ ٹریگر کے جو پنجاب کے محسن نقوی صاحب، اچھا وہ آئے گمنام ہو کے ہی، لیکن بعد میں پتہ لگا جی ان کا تعلق تو پیپلز پارٹی سے، لیکن کانسٹیٹیوشن کے مطابق انہوں نے سے ہٹ کے ذرا زیادہ ہی کام کر دیا، یعنی کہ جو جتنی پابندی تھی کتنا رہنا ہے وہ آگے نکل گئے۔ اب بات یہ ہے کہ جو آ رہی ہے، جو وزیر اعظم صاحب آئیں گے، کیا وہ جو پی ڈی ایم ہے ان کے لیے مفید ثابت ہوگی؟ میں یہ کہوں گا کہ وہ مفید تو میں نہیں کہہ رہا، یہ ضرور کہوں گا کہ ان کو سر گھوم جائیں گے پی ڈی ایم کے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، یہ بڑا ٹینشنز کا شکار ہوں گے۔ یہ چیز میری پیشن گوئی میں شامل ہوگی بات، اور آپ آئندہ آ کے یہ چیزیں دیکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ کو پتہ ہے سپٹمبر میں جناب ہمارے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اور ان کے بعد آنریبل جسٹس صاحب قاضی صاحب آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جی قاضی صاحب آئیں گے جی یہ ہو جائے گا، وہ میں غلط فہمی ہے، میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ جتنے بھی نیب والے قوانین ہیں، ذاتی ہوئے جیسے بھی ہوئے، ایسے دبنگ فیصلے آئیں گے اگست سپریم کورٹ سے کہ ان لوگوں کی ٹنڈے ہو جائیں گی، انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ ہوا کیا، یہ بات ہے۔ تو خیر آخر میں آج بھی کچھ سوال نہیں آئے، لیکن کچھ آئے تھے، وہ واٹس ایپ پہ آئے تھے، تو میں نے ان کے جواب دے دیے۔ ایک بات میں بتانا چاہوں گا، آخر میں نے کہا تھا کہ میں ایک اچھی بات ضرور بتاؤں گا۔ اچھی بات میں یہ تھی کہ میں نے کہا تھا کل کے پروگرام میں کہ وہ میری کرما والی نے مجھ سے ایک بات پوچھی تو وہ بتاتا ہوں۔ پھل آیا میرے گھر میں نے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھ دیا، اور میں نے شام کو میں نے دیکھا وہ پھل غائب، میں کہا وہ ہے کہاں؟ میری کرما والی نے کچن میں رکھا اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا، تو میں نے کہا یہ کیوں کیا ایسا؟ انہوں نے کہا یہ نظر لگ جاتی ہے۔ میں کہا کس سے نظر لگ جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی لوگوں سے، ملازمین سے۔ میں کہا باقی یہ پھل کون کھاتے ہیں؟ انسان ہی کھاتے ہیں، مہمان ہی کھاتے ہیں؟ ہاں جی۔ تو میں کہا وہ بھی انسان ہے نا؟ ہاں جی۔ میں کہا پھل واپس لاؤ، اور میں نے اپنے تمام ملازموں کو کہا کہ یہاں سے روز پھل ضرور کھانا ہے اور کبھی کپڑا نہیں ڈھانپنا اپنی
کرما والی کو کہا، اور میں کہا اپنے رزق کو تو ہم خود بند کر لیتے ہیں۔ تو خیر وہ کپڑا ہٹا دیا گیا۔ اللہ کے حکم سے مجھے یہ پتہ ہے کہ رزق میں اضافہ ہوا، بہت ہوا اور ہو رہا ہے۔ آپ کو بھی یہی کہوں گا، وہ جو پھل ہوتا ہے اپنے ملازمین کے لیے بھی کھلا رکھے، انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔